اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه واللہ علیم بما یفعلون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و حاضرین، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ نور کی آیت نمبر 41 بیان کی ہے، تلاوت فرمائی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے تسبیح بیان کرتی ہے جو چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہے، اور پرندے بھی پر کھولے ہوئے، ہر ایک جانتا ہے اپنی نماز اور تسبیح کو، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ آج زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہیں، تسبیح بیان کرتی ہیں۔ حتیٰ کہ پرندے بھی ہوا میں اڑتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ روح المعانی میں جلد نمبر 19 صفحہ 171 اور 72 میں یہ بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ جب بھی جانور کوئی بولتے ہیں یا تو یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یا پھر کوئی واعظ و نصیحت کی کوئی بات کہتے ہیں۔ چنانچہ لکھا ہے، تیتر کہتا ہے الرحمن علی العرش استوی، اللہ تعالیٰ عرش کے مالک ہیں۔ فاختہ کہتی ہے یا لیت ذا الخلق لم یخلق، یہ کاش کہ مخلوق پیدا ہی نہ کی جاتی۔ مور کہتا ہے کما تدین تدان، جیسا کرے گا ویسا ہی بھرے گا۔ گدھ کرگس کہتا ہے یبن آدم اشما عشت فإن آخرک الموت، اے آدم کے بیٹے جتنا جینا ہے جی لے، آخر تجھے مرنا ہے۔ بعض کہتا ہے فی البعد من الناس انس، لوگوں سے دور رہنے میں راحت ہے۔ سنگھوزہ کہتا ہے من سکتا سلامہ، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ مینڈک کہتا ہے سبحان ربی القدوس، پاک ہے پروردگار کی ذات۔ طوطا کہتا ہے ویل لمن الدنیا ہمہ، جس نے دنیا کا ارادہ کیا وہ ہلاک ہوا۔ خدی کہتا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ خطاف کہتا ہے جو ابابیل کی طرح ایک پرندہ ہے قدموا خیرا تجدوہ، جس بھلائی کا موقع میسر آ جائے اس کو کر گزرو۔ مرغ کہتا ہے اذکروا اللہ یا غافلون، اے غفلت میں سونے والو رہنے والو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ شامہ کہتا ہے سبحان اللہ الخلاق الدائم، اللہ کی ذات پاک ہے جو پیدا کرنے والا ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ہدہد کہتا ہے من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ قمری بولتی ہے سبحان ربی الاعلیٰ، میرے پروردگار کی ذات بڑی پاک ذات ہے۔ تیتوا کہتا ہے لکل حی میت ولکل جدید بال، ہر جاندار کو مرنا ہے اور ہر نئے کو پرانا ہونا ہے۔ تو میرے دوستو ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بیان کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ پرندے بھی وہ ان کی جن میں جو ہے بظاہر انسان کی طرح نہیں بول سکتے، زبان نہیں رکھتے، لیکن وہ بھی اللہ کا ذکر بیان کرتے ہیں۔ تو انسان کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ اور دوسری جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ لہذا انسان کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اللہ کا ذکر اتنی کثرت کے ساتھ کیا کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگیں، لوگ تمہیں جو ہے پاگل کہنے لگیں۔ انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر وہ کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ جب پرندے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور جتنی بھی مخلوق اللہ کا ذکر کر رہی ہے تو پھر انسان کو کیا پڑی ہے کہ انسان اللہ کا ذکر نہ کرے۔ لہٰذا انسان کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا کام بتلا دیجئے جس سے جو ہے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کروں اور اس کام کو اپنا مشغلہ بنا لوں، اپنا دستور بنا لوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو ہر وقت اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھا کر، ہر وقت اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھا کر۔ تو کتنی بڑی بات ہے، لہٰذا انسان کو بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس یتسحر اہل الجنت الا علی ساعۃ
مرت بہم لم یذکر اللہ تعالی فیہا، کہ جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو دنیا کی کسی بھی چیز کا قلق اور افسوس نہیں ہوگا، پریشانی نہیں ہوگی، غم نہیں ہوگا، سوائے اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی ہو۔ لہٰذا میرے دوستو، ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے، حتیٰ کہ کام کاج بھی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، تسبیح بیان کریں۔ انسان نے کام ہاتھ اور پاؤں سے کرنا ہوتا ہے، لہٰذا زبان سے ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذات کا زیادہ سے زیادہ دھیان اور ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔